بے زبان کی فریاد۔ میر پڑوسیوں نے ایک کتا پال رکھا تھا جس کا مسکن ایک رکشہ تھا، جو دین کو نہیں چلاتے تھے۔ وقف تام۔ کتا سارا دن تو اپنے مسکن یعنی رکشے میں پڑا اونگھتا رہتا تھا، لیکن رات کا اندھیرا ہوتے ہی ایسی آفت مچاتا کہ خدا کی پناہ کوئی چور یا ایرا گیرا گلی میں سے گزر نہیں سکتا تھا۔ تاہم وہ اپنی گلی میں رہنے والوں کو کچھ نہ کہتا تھا، کیونکہ بچہ ہو یا بوڑھا وہ ہر ایک کو پہچانتا تھا۔ اسی محلے میں سکندر بھی رہتا تھا، جو بڑا بے رحم اور سنگدل تھا۔ چوری چکاری کرنا اور جانوروں کو ستانا اس کا مشغلہ تھا۔ کسی بھی جانور، خواہ وہ کتا ہو یا بلی ہو، ان کو پتھر مارنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ یہ بات یوسف کو بہت ناپسند تھی۔ وہ سکندر کو سمجھاتا کہ یاران، جانوروں پر ظلم نہ کیا کرو، یہ بے زبان ہیں، لیکن ناحق ستانے سے بھی اللہ پاک سے فریاد کرتے ہیں۔ پھر یہ بات اللہ پاک کو بھی ناپسند ہے کہ ہم اس کی بے زبان مخلوق کو ستائیں۔ لیکن سکندر کب ایسی باتوں کو کسی خاطر میں لانے والا تھا؟ ایک دن سکندر رات کو گلی میں سے گزر رہا تھا کہ کتے کو دیکھتے ہی حسب عادت ایک پتھر اٹھا کر مار دیا۔ پھر کیا تھا؟ سکندر کو کتے سے جان چھڑانی مشکل ہو گئی۔ سکندر آگے آگے اور کتا مسلسل اس کے پیچھے اس کے گھر تک آیا۔ وقف تام۔ سکندر کوکتے کی اس حرکت پر بہت غصہ تھا۔ وہ کئی دنوں تک سوچتا رہا۔ وقف تام۔ آخرکار اس کے ذہن میں ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے تھوڑا سا گوشت لا کر گلی میں مین ہول کے پاس ڈال دیا۔ پھر جیسے ہی کوتا مین ہول کے پاس گوشت کھانے پہنچا، اس نے بڑی فورتی سے اسے مین ہول میں دھکا دے دیا۔ شدید سردی کے دن تھے۔ وہ بے زبان پانے میں گرتے ہی زور زور سے چلانے لگا۔ کچھ دیر میں وہاں سے ایک شخص کا گرز ہوا۔ اس نے جب آواز سن کر مین ہول میں جھانکا تو عجیب منظر نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کوتا ٹھنڈ کے مارے بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ فوراً اسے پانی سے نکالا اور اپنی گرم چادر میں لپیٹ کر اس کے مسکن یعنی رکشے میں سیٹ کے نیچے بٹھا دیا۔ دوستوں، ادھر جب سکندر کوتے کو دھکا دے کر تیزی سے بھاگ رہا تھا تو اس کا پیر ایک بڑے پتھر سے ٹکرایا اور وہ گر پڑا۔ بڑی مشکل سے پڑوسیوں نے اس کو گھر پہنچایا۔ پھر جب اسے ہسپتال لے گئے اور ایکسرے ہوا تو رپورٹ کے مطابق ناقابل یقین حد تک اس کی ہڈی کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھا۔ ڈاکٹروں نے اس کی ٹانگ کا آپریشن کر دیا۔ کچھ ماہ بعد جب وہ صحت یاب ہو کر بیسکھی کے سہارے اس گلی سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر پھر اسی کتے پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ادھر جب کتے نے اسے دیکھا تو بھاگتا ہوا آیا اور اس کے قدموں میں لپٹ گیا۔ وہ پیار سے سکندر کے پاؤں چاٹنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو کہ غلطی میری تھی، بچو، ہمیں کبھی کسی جانور کو بے حق نہیں ستانا چاہیے۔ وہ بے زبان ہو کر بھی زبان رکھتے ہیں اور اللہ تعالی سے فریاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی سب کی سنتا ہے۔ جیسے سکندر کو اس کے کیے کی سزا مل گئی۔